سابق وزیر اعظم عمران خان نے بھی یہ بات کی ہے، مجھے بھی اس کا الٹا سیدھا مجھے اس کی بھی سمجھ نہیں آ رہی، جیسے مجھے شہباز شریف کی بات سمجھ نہیں آئی اسی طرح مجھے حال وزیر اعظم کی بات بھی میرے پلے نہیں پڑی، کھوکھلی ہے، اور جو سابق وزیر اعظم ہے اس کی بات بھی میری سمجھ میں نہیں آئی، وہ بھی کھوکھلی ہے۔ کہتے کیا ہیں کہ کرپٹ ٹولے کو کوئی پیسہ نہیں دے گا، سیلاب ہو یا جنگ حقیقی آزادی کی جدوجہد جاری رکھیں گے، پہلا حصہ بالکل بوگس ہے، اور جو دے رہا ہے ان کو تھوڑی دے رہا ہے، پیسہ نہیں دے گا، وہ کٹسی ہے قوم و ملک اقوام متحدہ یہ وہ جتنے بھی قطر مدر کو ادھر جو خیر خیرات آئے گی، چونکہ وہ عادی ہیں کہ ان کے ٹھوٹے میں کچھ نہ کچھ ڈالنا ہے، اور یہ کٹسی بھی ہوتی ہے ملکوں کے درمیان، جو اور بہت سے لوگ کر رہے ہیں وہ ان کو نہیں دے رہے ہیں، ملک کو دے رہے ہیں، ملک کی عوام کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہاں اس میں ایک سوال ہے کہ بھائی یہ جو ضرورت مند ہیں ان تک صحیح معنوں میں کتنا پہنچ پائے گا، اس میں انتظامی کمزوری ہو سکتی ہے، اس میں کرپشن کی کمزوری ہو سکتی ہے، مجھے نہیں پتا کیا ہے، لیکن اچھا پورا جملہ ہے عمران خان صاحب کا، کرپٹ ٹولے کو کوئی پیسہ نہیں دے گا، غلط ہے، سیلاب ہو یا جنگ حقیقی آزادی کی جدوجہد جاری رہے گی۔ یہ دوسرا حصہ بہت زبردست ہے، میں نے بیسیوں میرا خیال ہے کہ اگر میں کہوں سینکڑوں بار یہ لکھا اور کہا ہے، میرے بہت سے ویورز کو پتا ہوگا کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ وہ کیا ہے کہ 14 اگست کو آزادی ملتے ہی آزادی ہائی جیک ہو گئی تھی، اغوا ہو گئی تھی، اور مغویہ کے اغوا کی ایف آئی آر بھی آج تک 75 سال ہو گئے ہیں، اس ملک میں کسی نے ایف آئی آر بھی درج نہیں کرائی۔ وہ بات بالکل ٹھیک ہے عمران کی، لیکن یہ کہنا ہے ان کو دے گا نہیں، وہ ان کو کس نے دینا ہے؟ اصل سوال یہ ہے کہ جو ان کو جو ملے گا وہ سیلاب زدگان تک پہنچتے پہنچتے کتنا رہ جائے گا، 500 چلے گا تو 5 روپے پہنچ جائیں گے ان تک۔ اصل کہانی صرف اتنی ہے۔ السلام علیکم ویورز، آج کی پہلی خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ بڑی دلچسپ ہے لیکن بڑی افسوسناک ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف انہوں نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل پر ایک جماعت سازش کر رہی ہے، ذاتی مفاد کے لیے قومی مفادات کو مجروح کیا گیا، ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے اس ملک کو یہاں تک پہنچایا کس نے؟ اٹس اے ویری سمپل کوشچن۔ نہ ویورز آپ میں سے کوئی اس کا ذمہ دار ہے، نہ میں ذمہ دار ہوں، نہ جو خابر کیمرے کے پیچھے کھڑا ہے، نہیں یہ ذمہ دار ہے۔ اس ملک کے عوام کو کوئی لینا دینا نہیں رہا، یہ ملک 2 پارٹیز کے پریکٹیکلی شکنجے میں رہا ہے۔ اگر یہاں مارشل لا لگا ہے تو وہ بھی ان کی حماقتوں کی وجہ سے لگا۔ اس ملک کے ساتھ کھلواڑ، یہ کیسی بات ہے کہ کرنے والے خود ڈالرز اور پاؤنڈز میں کھرپتی ہو گئے، عوام رل گئے۔ تو یہ جو ہے کہ ملک کو ناقابل تلافی نقصان، یار کیا نقصان پہنچنا، اب کیا پہنچنا نقصان؟ چگا سڑیا پہ ہے، جڑے بچ گئے سی اور اڑے پے سیلاب ہے، اسی ہے ناقابل تلافی نقصان۔ کون سا نقصان؟ پہلے جو نقصان ہو چکا ہے یہ کون ذمہ دار ہے اس کا، بتائیں۔ اچھا، اب ایک لفظ ہے سازش، مجھے اس لفظ سے نفرت ہے، مجھے اس لفظ سے کراہت آتی ہے، مجھے اس لفظ سے گھن آتی ہے۔ ہمیں اتنا غلط، اتنا بکواس اور بیہودہ پڑھایا جاتا ہے، گورے نے سازش کی، اوے شرم کرو، انگلینڈ سے ہزاروں گنا بڑا بر صغیر، سازش کی، تم نے بھنگ پی ہوئی تھی، چنڈو خانے میں بیٹھے تھے، وہ ہزاروں میل سے آئے بحری جہازوں میں بیٹھ کے تمہیں کھڑکا گئے، اور 75 سال اس نام نہاد آزادی کو ہو گئے، نہ ہندوستان کے نہ پاکستان کے حکمرانوں نے اپنے ہم وطنوں کو کچھ نہیں دیا، اریگیشن سسٹم سے لے کے ریلوے تک، یہاں پہ جو 4 ایئرپورٹس ہیں ان کے دیے ہوئے ہیں،
آپ کا جوڈیشل سسٹم ان کا دیا ہوا، آپ کا تو آگا پیچھا ہی کوئی نہیں تھا. کہ جتنی ماڈرن ایگریکلچر یونیورسٹی، انجینئرنگ یونیورسٹیز، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج، خدا کا خوف کرو، کوئی شرم کرو. لاہور اندرون شہر تک کے بعد کہانی تقریباً ختم تھی. اس کے بعد تھوڑی سی ایکسپینشن ہوئی، یہ جو محلے باقی کیا تھا؟ کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں. اریگیشن سسٹم، سڑکوں کا انہوں نے صحیح معنوں میں جو جال بچھایا، اور 1001 کام. اریگیشن سسٹم لائل پور سے لے کے مری سے لے کے ایبٹ آباد سے انہوں نے کئی شہر آباد کیے. اور ہم جیسے بے شرموں نے لائل پور کو خوش آمد کے چکر میں فیصل آباد، اچھا خاصا سندھ کا شہر، اس کو 100 دفعہ رکھو لیکن نئے بناؤ. تم تو کرتے ہو کلرکوں والے کام، چوروں والے کام، شارٹ کٹ. یہاں کوئی کنسرنڈ اتھارٹی بیٹھی ہوگی، آج سے اس کا نام تبدیل ہو گیا، یہ ٹوٹل کارنامہ ہے. لارنس گارڈن کو اس کا بھی نام بدل دیا. کوئی شرم حیا ہے نہیں. 75 سال میں اس ملک کو کہاں لے گئے. جب یہ بنا تو اس ایک پیسہ نہیں اس نے پاکستان نے کسی کا دینا. لوٹ مار بہت ہوئی تھی، ہندو سکھ بھی مارے گئے، مسلمان بے شمار شہید ہوئے، جائیدادیں لوگ اجڑ گئے، وہ تمام عمر چلے اور گھر نہیں آیا. وجہ یہ تم لوگوں کا کرتوت ہے. گوروں نے تو اردو زبان کی خدمت بہت کی. فورٹ ولیم کالج، طبیہ کالج، مقامی طب، تمہارے پاس کوئی کالج نہیں تھا. شرم نہیں آتی؟ ہر بات میں سازش. اچھا پھر جو اٹھتا ہے عالم اسلام کے خلاف سازش. بات سنو، تم اور کو بڑا سائنٹسٹ پیدا کرو، کیسے روک سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. تم برج العرب بن رہا ہے، فلانا بن رہا ہے، ٹمکانا بن رہا ہے. ادھر ہے ایک جسے کہتے ہیں ہاؤسز آف کارڈز، تاش کے پتوں کے محل بنتے ہیں. نہ کوئی سائنس میں ترقی، نہ ٹیکنالوجی میں، نہ کوئی علم، نہ کوئی عقل، نہ کچھ. دنیا کی ٹاپ کی یونیورسٹی ساری. شرم ہی نہیں آتی اخباروں میں فلانا وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے واپس آ گیا. وہ تمہارے تو قائدین وہاں کے ہیں، قائد اعظم وہاں پڑھے، علامہ اقبال وہاں پڑھے، نہرو ان کی طرف سے، گاندھی صاحب، یہ سارے لوگ ان کے پڑھے ہوئے ہیں. سری کانت پہلا جو ہائی کمشنر ہے وہ آکسفورڈ وغیرہ کا پڑھا ہوا. تمہارے اپنے پلے کیا ہے؟ وہ امتحانی مراکز جن کو نیلام کرتے ہو. تمہارا ایک پتہ نہیں گورنر تھا، سی ایم تھا، کیا تھا وہ، اس کا جملہ یاد نہیں؟ ڈگری ہوتی ہے، جعلی اور اصلی ہو کی فرق پہنتا ہے. یہ اوقات ہے. اچھا اس لیے کو عقل کو ہاتھ مارو. گورے نے کبھی نہیں کہا کہ جب مسلمان دنیا پہ چڑھائی کر رہے تھے، زور میں تھے، انہوں نے کوئی سازش کی تھی. کوئی سازش نہیں، وہ نہیں کرتے اس طرح کے. چند دن پہلے چائنا کے کونسل جنرل نے پاکستان میں یہ کہا کہ بھائی ہمارا موازنہ امریکہ سے نہیں بنتا، وہ سپر پاور ہے، ہم وہیں بڑھ کے. خوش قسمت میں امریکہ سپر پاور نہیں، چائنا سپر پاور بن جائے گا. اچھا جی وہ تو بن جائے گا، بس تو اتنے اتنے ہی ہے نا، سارا پنڈ مر جائے، تو چودھری نہیں بننا. یہ سازش. کیا سازش؟ یہ 22 کروڑ سارے جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، بے وقوف ہیں. ان کو نہیں نظر آ رہا پاکستان کی تاریخ میں قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد اگر پہلی دفعہ قوم یکسو ہوئی یا کہیں ہوئی ہے تو جس بندے پہ ہوئی، اس کے بارے میں بات کرتے وقت تھوڑا سا کہہ لو یہ نامناسب ہے، یہ ہے وہ ہے، اپنی اپنی اسٹریٹجی ہے. آپ نے کیا کچھ نہیں کیا. چند مہینے پہلے کی بات ہے. جو زبان ہمارے پرائم منسٹر کے، یہ تو اس معاملے میں ڈیفینیٹلی میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بیلنسڈ آدمی ہے، متوازن آدمی ہے، ایک میچور اس معاملے میں. ان کا بڑا بھائی کیا زبان استعمال کر رہا تھا، بھتیجی ان کی کون سی زبان استعمال کر رہی تھی، تو وہ ناقابل تلافی نقصان نہیں ہے. یہ ٹرینڈ تو شروع کیا ہی، یہ والا جو راؤنڈ ہے یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے. یہ والا جو راؤنڈ ہے اس کا تو موجود ہی نواز شریف ہے. لمبی لمبی زبانیں
نکالنے لگے لوگ. تو اس لیے نہ اس حد تک نہ جایا کریں. کیا ضرورت ہے سازش میں فلانا ہے ٹمکانا؟ کوئی سازش نہیں.